یہ تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو لوگ اس کو سیاسی ایشو بنا رہے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی عالم نے ابھی تک ایسے واقعے کی حمایت نہیں، اور نہ ہم ایسے واقعات کے حق میں ہیں۔ یہ تو بہت ظالمانہ واقعہ ہے یہ، اور اس سمیت بہت سارے واقعات۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اور خصوصاً ہمارے خیبر پختونخوا میں کتنے واقعات ہوئے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا اور بچیوں کو مارا گیا۔ تو ان لوگوں اور اس سمیت ہماری جو ابھی ہمارے پاکستان کی بیٹی ہے، تو یہ جتنے واقعات ہیں ہم سب کی مذمت کرتے ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ میڈیا والوں کو بھی چاہیے، جس طرح میڈیا والوں نے ہماری اس بیٹی کا مسئلہ اٹھایا پورے شد و مت کے ساتھ، تو اس طرح جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ سب پورے واقعات اسی طرح شد و مت کے ساتھ اٹھائے۔ اور اس ملالہ کے ساتھ جو 2 بچیاں اور بھی زخمی ہوئی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ان کو پس منظر میں وہ 2 بیٹیاں چلی گئی اور اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے۔ آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے۔ امان اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آصف حسنین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آصف، امان اللہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ میڈیا نے بھی اس ایشو کو اٹھایا اور تمام جماعتوں نے بھی ملالہ کے ایشو کو ٹیک اپ کیا، لیکن آپ کی جماعت کی بھی بات کی جائے اور دیگر، تو باقی ڈرون حملے اور دیگر عافیہ کا معاملہ، اس پر کیوں نہیں جماعتیں بولتی؟ دیکھیں، مسئلہ ڈرون حملوں کا ہو یا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا مسئلہ ہو، ان تمام معاملات کے اوپر اسی طرح شد و مت کے ساتھ اسی طریقے سے ایم کیو ایم نے ہمیشہ آئی ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے اس وقت مذمت کرنے کا، دیکھیں مذمت تو ہم نے کئی دفعہ کی ہے، اور اب بات ہے پریکٹیکلی کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں اور ہماری فوجی قیادت مل کر جو ہے ایک آواز ہو کر یہ طے کریں کہ اب پریکٹیکلی ہمیں اس ملک میں ان شدت پسندوں کو، ان دہشت گردوں کو جو کہ عام انوسنٹ لوگوں کو مار رہے ہیں، عورتوں اور بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم وہ میسیج دیں۔ قوم اکٹھی ہونا چاہتی ہے، لیکن جب قوم کسی واقعے پر اکٹھی ہونا چاہتی ہے، یہی وہی ایلیمنٹس ہیں جو لوگوں کے اندر ڈفرینسز کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج بھی بہت سے انہی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ایسے اسٹیٹمنٹ بھی آ رہے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں اس کو جسٹیفائی کیے۔ خدا را اب جسٹیفائی کرنے کا وقت نہیں ہے، اب قوم کو یونائٹ کرنے کا وقت ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ دل میں کوئی ایسا کسی کے بھی خلاف جو ہے کوئی بات ہے، اس کو پسے پش ڈال کر آپ کھڑے ہوں، اور تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے، اور میں خاص طور پر گزارش کروں گا ان تمام مذہبی جماعتوں سے جو ہمیشہ کہتی رہی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک ایسا عدل کا نظام ہو، تو یہ کون سا عدل ہے کہ جہاں پر اس قسم کی قتل و غارت گری، جہاں اس قسم کی خون ریزی، جہاں ایسی بچی کو کہ دماغ پر گولی ماری گئی کہ جس نے علم کی شمع کو روشن کرنے کے لیے ایک بہتر میسج اس علاقے میں دیا کہ جہاں عورتوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں شروع ہو گئی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ پریکٹیکل کا وقت ہے، اور اسی پریکٹیکل کا وقت ہے۔ امان اللہ صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ امان اللہ صاحب، آصف حسنین صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ یہ پریکٹیکل اقدامات کرنے کا وقت ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جب کوئی اہم واقعات ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں تو واضح تقسیم دکھائی دیتی ہے؟ یوم عشق رسول لے لیجئے، ملالہ یوسفزئی کا معاملہ لے لیجئے، ایک واضح تقسیم ہم دیکھ سکتے ہیں، آخر کیوں؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ واقعہ ایسے حالات میں ہوا جو اس سے چند دن قبل رسول کے مسئلے پر پوری قوم متفق اور متحد نظر آ رہی تھی، تو دشمنان اسلام نے ایسا واقعہ یہاں پر کیا کہ یہ قوم تقسیم ہو جائے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو رہنما ہے، جو سیاسی رہنما ہے، جو مذہبی ہے، ان کو چاہیے کہ قوم کو متفق رکھے اور قوم کو تقسیم ہونے سے بچائے۔ اور یہ جو مختلف بیانات اور ایسے ایشو جو لوگ چھڑ رہے ہیں کہ اس سے اختلاف کا بو آ جائے یا قوم میں انتشار و اشتراک پیدا ہو جائے، تو ہمارے رہنماؤں کو چاہیے کہ ایسے بیانات سے گریز کرے۔ اور ہم نے آج پورے خطبہ نے پورے جمعے کے خطبوں میں اس کی سخت مذمت کی ہے، اور بذات خود میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کا بھی حوالہ دیا جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ ایک غزوے میں جا رہے تھے، ایک عورت جنگ کے دوران ایک عورت پڑی تھی، کسی ذریعے سے کسی طریقے سے قتل ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ لوگ کیوں اکٹھے ہوئے، کیوں جمع ہوئے اتنی بڑی تعداد میں؟
تو کسی نے کہا کہ ایک عورت قتل ہے اور مقتولہ عورت پڑی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل لخالد لا تقتلن امرأة، آپ خالد کو کہے، جا کر خالد کو پیغام دے دے کہ کسی عورت کو قتل نہ کرے۔ تو ہمارا دین تو ہم یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی عورت کا قتل کسی صورت میں جائز نہیں ہے، اور خصوصاً ایسے اوقات میں۔ قانی صاحب آپ کی بات کو مزید آگے بھی بڑھائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیٹیوں کی عزت کرنا جانتے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو لوگ اس واقعے کی مذمت کہہ رہے ہیں کہ اس کو مذمت کی جائے، اصل میں وہ خود قاتل ہیں۔ میں ایم کیو ایم کی جانب بھی آؤں گی۔ آصف حسنین صاحب، آپ نے بھی سنا ہوگا یہ بات، اور حقانی صاحب آپ سے بھی ایک سوال یہ کریں گے کہ یہاں اس چیز کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جی جتنے بھی مساجد کے پیش امام ہیں ان کے قوائف جمع کرائیں، آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ اور حسین صاحب، آپ اس بات کو کیسے لیں گے کہ مولانا فضل الرحمان کا یہ بیان کہ ہم سے مطالبہ کرنے والے خود قاتل ہیں؟ یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے وہاں پر بتہ لینے والے کون ہے، گن پوائنٹ پر لوگوں سے پیسے لینے والے وہاں کون ہے، کیا وہاں پر ائمہ ملوث ہے، کیا علماء وہاں پر ملوث ہے؟ تو وہ تو سپریم کورٹ نے بھی واضح کیا ہے کہ وہاں پر جن لوگوں نے بدامنی پھیلائی ہے ان لوگوں پر ابھی تک ہاتھ نہیں ڈالا گیا، اور ابھی غیر متعلق بات کو یہاں پر اچاری جا رہی ہے۔ تو میرے خیال میں ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ غیر متعلق بات ہے اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ پیش امام اپنے قوائف جمع کرائیں؟ ہاں، پیش امام کے قوائف حکومت کو چاہیے، اور یہاں پر جو معتمد ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ قوائف پہلے سے ہو، اگر کسی کے قوائف نہیں ہے تو وہ اکٹھے کرے۔ دیکھیں، ہم کل بھی مولانا صاحب کی اسی طرح عزت کرتے تھے، اور آج بھی مولانا صاحب کی اسی طرح ہم عزت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے ایک بڑی تعداد جو ان کے ماننے والوں کی ہے، ہم ان سے یہی گزارش اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدارہ جو اس وقت صورتحال ہے، اس صورتحال میں بجائے اس کے کہ آپ کوئی ایسا کنٹروورشل بیان دیں کہ جس سے قوم اکٹھی ہوتے ہوتے، یونائٹ ہوتے ہوتے پھر تقسیم کی طرف چلے جائے، یہ وقت ایسا نہیں ہے۔ اس وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو فیس اس وقت جو ہے وہ قوم کا، مذہب کا فیس جو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی بنیاد پر اس وقت ہمارے ڈیفرنسز کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ وقت ہے کہ ایک ملالہ یوسفزئی اگر ان تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، جس نے اتنی بڑی قربانی دی، تو اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگر مذہبی ایلیمنٹس ہوں یا دیگر سیاسی ایلیمنٹس ہوں، یہ موقع ہے کہ سب یونائٹ ہوں، اور جہاں پر مدرسوں اور یہ موقع ہے کہ سب یونائٹڈ ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ موجود ہے ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے رہنما آصف حسنین، اور پشاور سے ہمیں جوائن کیا تھا جے یو آئی کے رہنما سابق وزیر حقانی صاحب نے۔ بڑھتے کچھ آگے، وزیر داخلہ رحمان ملک نے کہا کہ حکومت شمالی وزیرستان میں آپریشن پر غور کر رہی ہے، اور انہوں نے مزید کیا کہا جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جی ہاں، یہ ہیں وزیر داخلہ رحمان ملک عرف رحمان بابا۔ جب کراچی آتے ہیں، اسلام آباد سے شہر قائد کے شہریوں کے لیے کوئی نیا تحفہ تو نہیں لاتے، مگر ایسی خبر دے جاتے ہیں جس سے سنسنی پھیل جائے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر طالبان کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھاگ سکتے ہو تو بھاگ لو، کیونکہ حکومت شمالی وزیرستان میں آپریشن پر غور کر رہی ہے۔ ٹیررزم کے رستے جو ہیں وہ نارتھ وزیرستان میں جاتے ہیں۔ نارتھ وزیرستان میں ان کا ہب ہے، اور ظاہر ہے جو انٹیلیجنس آ رہی ہے اور جو لوگوں کی وہاں پہ ڈیمانڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ان کا ہب ہے، اور جو بھی کوئی الرٹ بھی آتا ہے یا کوئی انٹرسیپٹ بھی آتا ہے تو بھی نارتھ وزیرستان سے شروع ہوتا ہے۔ تو لہٰذا حکومت غور کرے گی، آل ڈپینڈس کہ کیا اس وقت اتنی ضرورت ہے کہ کوئی وہاں پہ آپریشن ہو سکے۔ وزیر داخلہ رحمان ملک کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کی تمام کڑیاں شمالی وزیرستان میں ملتی ہیں، اور وزیرستان ہی دہشت گردوں کا مرکز ہے۔ طالبان نے ملالہ پر نہیں، قوم پر حملہ کیا ہے، قوم ان کے خلاف متحد ہے۔ رحمان ملک نے کہا کہ ملالہ یوسفزئی کو علاج کے لیے جرمنی منتقل کرنے کی تیاریاں مکمل ہیں، بس ڈاکٹروں کی ہدایت کا انتظار ہے، اور حکومت ملالہ کے علاج کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کو تیار ہے۔ جن لوگوں نے یہ کیا ان کے نام ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی تفصیل پوری موجود ہے کانسپریسی کی۔ ہاں، میاں افتخار صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ جنہوں نے اس کو آ کے ایکچولائز کیا، یعنی آ کے ان دو لڑکوں نے جنہوں نے مارا، ان کو ڈھونڈنے میں تھوڑی دیر لگے گی، تو لہٰذا اس کو پازیٹیو سوچیں۔
वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि अदालत ने उन्हें तलब किया तो वो बताएंगे कि पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ कौन लोग हैं। इस मौके पर उन्होंने ये भी दावा किया कि मलाला पर हमला करने वालों के नाम उनके पास मौजूद हैं। बहरहाल ये तो वफाकी वजीर दाखिला की पुरानी आदत है कि उन्हें मुल्क में होने वाले हर हमले की पहले से खबर होती है। दहशतगर्द कहाँ से आए, कैसे हमला किया और कहाँ चले गए, अब कहते हैं कि नाम भी मालूम है। अब उन्हें कौन समझाए कि उन्हें पकड़ना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। कहते हैं बीमारों और बच्चों की दुआ रब्बे जुल जलाल की बारगाह में कबूलियत के मनाजिल जल्दी तय कर लेती है। इसीलिए ज़िंदगी और मौत की कशमकश से गुजरने वाले थैलेसीमिया के बच्चों ने मलाला यूसुफजई के लिए खुसूसी दुआ की। तफसीलात देखेंगे कराची में समरीन मंसूरी की इस रिपोर्ट में। मलाला, अल्लाह तुम्हें जल्द सेहत याब करे, हमें तुमसे मोहब्बत है। ये पैगामात मलाला तक पहुंचाने के लिए थैलेसीमिया के ये बच्चे अपने हाथों से कार्ड्स तैयार कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, सवात के गुल मकई को ये बच्चे रंग बिरंगे मार्कर से फूल बनाकर पेश करना चाहते हैं। हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। मैंने जो कार्ड बनाया है वो मलाला के लिए भेजूंगी और वो जब ठीक हो जाएगी तो वो बहुत खुश होगी। मैं भी पढ़ता हूँ और मलाला भी पढ़ने वाली बच्ची थी। उसके साथ कोई भी ऐसा कुछ करेगा तो कौन जाएगा स्कूल में। उसने आवाज़ उठाई थी तो उनको अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने उस पर गोली चला दी। तो हम लोग यही दुआ करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए और जो वो बनना चाहती है वो बन कर दिखाए। तुम सुरखरू होगे, तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा, है ये अपनी दुआ। कार्ड्स बनाकर फारिग हुए तो अपनी तकलीफ भुलाकर नन्हे फरिश्तों ने रब्बुल इज्जत की बारगाह में मलाला की सेहत याबी के लिए हाथ बुलंद कर दिए। मलाला को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा और जल्द से जल्द सेहत याब कर दे। पढ़ना चाहती थी, या अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती दे और वो चाहती है जैसा वो चाहती है उसको आगे जिंदगी में कामयाब कर। सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ। इन बच्चों को इल्म है कि थैलेसीमिया की बीमारी इन्हें ज्यादा अरसे तक जीने नहीं देगी, लेकिन अब तो इन्हें इस बात का भी खौफ है कि दहशतगर्द बच्चों को भी निशाना बना रहे हैं। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता। इस उम्र के बच्चे 14-15 साल के बच्चे जो हैं वो शॉक हो गए कि ये चीज़ हमारे साथ भी हो सकती है। तो एक तो परेशान, माँ बाप परेशान, बच्चे परेशान, डर, खौफ एंड शॉक, मतलब बिल्कुल हैरत से, मतलब कि ये क्या हो क्या रहा है। ये बच्चे मलाला के लिए कुछ और तो नहीं कर सकते थे, लेकिन दुआ मांगकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो पूरी कौम की तरह मलाला के साथ हैं। जिंदगी और मौत की जंग लड़ने वाले ये बच्चे दहशत गर्दों की मलाला के खिलाफ जंग को सफाकी करार दे रहे हैं। इनकी तो बस यही दुआ है कि मलाला जल्द अज जल्द सेहत याब हो जाए। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ समरीन मंसूरी, CNBC पाकिस्तान, कराची। यूज़र 9 में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक की दूसरी जाने मलाला यूसुफजई से मुतालिक मजीद खबरें भी शामिल करेंगे। आप रहिएगा हमारे साथ।